السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام برہان الدین ہے اور آج میں نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، چند روز سے جیسا کہ ہم دیکھ اور سن رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی یہ بات بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ چند نوجوانوں نے مل کر بلی کے ساتھ برائی کا فعل کیا۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا، ہم اس پر بات نہیں کریں گے۔ ہم بات اس پر کریں گے کہ ایسا اگر ہوا تو کیوں ہوا، کیونکہ ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان جو حیدر ہے، انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر کہا کہ ہم نے ایسا کوئی فعل نہیں کیا، ہم پر الزام لگایا گیا ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس بات کو بالکل بھی مشہور نہ کریں جو کہ کسی سے ہم نے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنی سنائی بات کو آگے کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہمیں اس بات سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ایسا ہوا ہے بالفرض، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ان نوجوانوں کا قصور ہے جو کہ 14-15 سال کی عمر کے ہیں، یا پھر قصور کسی اور کا ہے؟ تو آج ہم بات اس پر کریں گے۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ نوجوان خود سے کچھ نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے راستے ہموار کیے جاتے ہیں۔ اگر ان نوجوانوں کو گائیڈ لائن دی جائے اور ان پر توجہ رکھی جائے اور ان چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، تو پھر کسی بھی نوجوان سے ایسی حرکت ہونے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن ان نوجوانوں کے پیچھے اگر انہوں نے ایسا فیل کیا ہے، یا بہت سے نوجوان جو ایسا کر چکے ہوں گے اور سوشل میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا پر وہ چیز ہمارے سامنے نہیں آ سکی، تو ان لوگوں کے پیچھے قصور جو اصل قصوروار ہیں وہ سب سے پہلے ہے ہمارا سسٹم، اور دوسرے نمبر پر ہے میڈیا، اور تیسرے نمبر پر تعلیمی ادارے، اور چوتھے نمبر پر والدین۔ حکومت کس طریقے سے قصوروار ہے؟ سرکاری طور پر اس بات کو یقینی نہیں بنایا گیا کہ ہمارا ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اس ملک میں اس قانون کی پاسداری ہو رہی ہے یا نہیں، اس کے قوانین اس مقصد کے مطابق تشکیل دیے گئے ہیں یا نہیں۔ بے حیائی کو سرکاری سطح پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ کیا ایک غیر مسلم ملک اور ایک مسلم ملک میں جو فرق ہونا چاہیے وہ انڈیا اور پاکستان کے ڈراموں، فلموں، بازاروں اور سڑکوں میں موجود بورڈوں میں دکھائی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ ہمیں قطعاً دکھائی نہیں دیتا۔ غیر اخلاقی سائٹس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے؟ قطعاً نہیں کیا جا رہا۔ ظاہری بات ہے کہ یہاں پر یہ سب معاملات کسی اسلامی ملک والے نہیں ہو رہے۔ ٹک ٹاک پر آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، لیکن قانون حرکت میں نہیں آ رہا، بے حیائی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ناظرین، دوسرے نمبر پر آ جائیے میڈیا کی جانب۔ میڈیا سب سے پہلے الیکٹرانک میڈیا نے ہمارے ہاں نوجوانوں کے لباس کا معیار تبدیل کر دیا، فیشن کے نام پر بے حیائی کو داخل کر دیا گیا، لڑکیوں نے جینز اور ٹائٹ سرے بازار پہننا شروع کر دی، باقی کی جو کسر تھی وہ سوشل میڈیا نے پوری کر دی۔ بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، لڑکے اور لڑکیاں مل کر ٹک ٹاک پر پرفارم کر رہے ہیں، کسی کی فیملی میں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور یہ سب کچھ سرے بازار ہو رہا ہے، سرے عام ہو رہا ہے، اور حیا آہستہ آہستہ ہمارے نوجوان بچوں میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ میڈیا کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ اسے میڈیا وار کہا جاتا ہے، جنریشن وار 5۔ تیسرے نمبر پر تعلیمی ادارے۔ حالات کو سدھارنے کے لیے تعلیمی اداروں سے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن تعلیمی اداروں نے تعلیم دینے کی بجائے صرف برانڈز کو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ تربیت کا عنصر بالکل تعلیمی اداروں سے باہر پھینک دیا گیا ہے۔ استانیہ جو کہ روحانی مائیں ہوتی تھیں، استاد کم اور ماڈل زیادہ لگنے لگی ہیں۔ بہت سے تعلیمی اداروں کے سکینڈلز میڈیا پر گردش کر رہے ہیں، کہیں پر سٹوڈنٹس نے ٹیچرز کو ہراساں کر دیا اور کہیں پر ٹیچرز نے سٹوڈنٹس کو ہراساں کر دیا۔ اس سے بڑا اور لمحہ فکریہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب چوتھے نمبر پر رول رہ جاتا ہے والدین کا۔ ناظرین، اب جب حالات ہر طرف خرابی کا شکار ہوں تو بچوں کو ایک ہی جگہ پر تحفظ میسر آ سکتا ہے، اور وہ والدین کی آغوش اور گھر کی چار دیواری ہے۔ ماں کی گود پہلا تعلیمی ادارہ ہے، لیکن آج کے والدین اپنے بچوں کی تربیت کیا کریں، وہ خود الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا میں کھو چکے ہیں۔
والدین کو فکر ہے تو اپنے بچوں کی دنیا کی اسکول ٹائم پر بھیجنا ہے، لیکن مسجد کی فکر نہیں ہے۔ ہوم ورک نہ رہ جائے لیکن نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ جب ہر طرف یہ افراتفری کا عالم ہوگا، بچے کو بے راہ روی کے علاوہ کیا سجائی دے سکتا ہے؟ جب ہمیں معلوم نہ ہو کہ ہمارے بچوں کی دوستیاں کیسے بچوں سے ہیں اور ان کے موبائل فونز میں کیا موجود ہے، تب ہم اپنے بچوں سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتے، کیونکہ حقیقی قصوروار ہم خود ہیں۔ گھر کو آگ لگی خود گھر کے چراغ سے، کہ جو ہم اپنے نوجوانوں میں بے راہ روی کا بڑھتا ہوا طوفان دیکھ رہے ہیں اور نوجوانوں کو ہدایت کے راستے سے بھٹکتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی قصوروار نہیں، سب سے بڑے قصوروار ہم خود ہیں۔ اب جب کہ ہر طرف سے ہمیں اپنے ایمانوں پر، اپنے مذہب پر، اپنے نوجوانوں کے مستقبل پر ڈاکہ ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے، اپنے نوجوانوں کا مستقبل تاتار نظر آ رہا ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہی پناہ حاصل کر سکتے ہیں اور قرآن مجید میں بیان کی گئی دعا کو اپنی زبان پر بار بار جاری کر سکتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے: ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔